بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم مختصر القدوری کا لیکچر پڑھیں گے، جس میں ہم آیت مبارکہ سے ابتدا کریں گے اور اس کے بعد اگلے جو مسائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیت مبارکہ ہے، جس کو امام قدوری رحمہ اللہ نے جو ہے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں کہ جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، یعنی نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، پس اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اب آیا ہے مسح، وامسحوا برؤوسکم، یعنی اپنے سروں پر مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پیروں پر ٹخنوں تک۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں دیکھیے، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت ففرض الطہارہ غسل العادہ کی دلیل ہے، مگر سوال یہ ہے کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ مدعا علیہ سے مقدم ہوتا ہے، مدعا دلیل سے مقدم ہوتا ہے اور دلیل مؤخر، جبکہ مصنف رحمہ اللہ نے تو دلیل کو مقدم کر دیا۔ تو وجہ تقدیم دلیل کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبرکاً و تطمیناً مقدم ذکر کیا ہے، اگرچہ قاعدہ مذکورہ کے خلاف ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ امام قدوری رحمہ اللہ نے یہ جو آیت بیان کی ہے وہ بطور دلیل، یعنی دلیل کے طور پر، کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی، اس پر جو دلیل کہ بھائی میری اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے دلیل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 اور 2 4 کو جمع کیا جائے تو 2 اور 2 کو جمع کیا جائے تو وہ 4 بنتے ہیں۔ تو کوئی کہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو وہ کہے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ کر کے دکھائے گا کہ دیکھو ان دونوں کو جمع کیا جائے تو اس کا آنسر 4 آتا ہے، 4 آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح امام مختصر القدوری کے امام جو ہیں امام القدوری، انہوں نے جو ہے ان کا کیا موقف تھا کہ فرض جو ہیں غسل میں، غسل کے فرائض طہارت کے اور غسل کے جو ہے نا فرائض بیان کرنا ان کا مقصد تھا، ٹھیک ہے، وضو کے ایگزیکٹلی۔ تو انہوں نے جو ہے نا دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے اپنا موقف پیش کیا جاتا ہے، پہلے اپنی کوئی بات کی جاتی ہے، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لائی جاتی ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے پہلے دلیل لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور بعد میں کیا لے کر آئے؟ اپنی بات، اپنا موقف ذکر کیا۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے آیت مبارکہ کو تطمیناً اور تبرکاً، یعنی اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے جو ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی آیت مبارکہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کو اپنے کلام پر مقدم کیا، ٹھیک ہے، اپنے کلام کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کو مؤخر کیا، سمجھے، اس طرح سے سمجھے، ٹھیک ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں، اب طہارت کی 2 قسمیں، طہارت صغریٰ یعنی وضو اور طہارت کبریٰ یعنی غسل۔ طہارت کی 2 قسمیں بتا دی، ایک یہ وضو ہے اور ایک ہے غسل۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے طہارت صغریٰ کو پہلے ذکر کیا ہے اور طہارت کبریٰ کو بعد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں بھی طہارت صغریٰ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، نیز بنسبت طہارت کبریٰ طہارت صغریٰ کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ طہارت جو ہوتی ہے ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وضو کو کہتے ہیں، طہارت کبریٰ غسل کو کہتے ہیں، طہارت کبریٰ جو ہے وہ غسل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے جو ہے طہارت صغریٰ یعنی کہ وضو کو طہارت کبریٰ غسل پر مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کتاب اللہ میں بھی پہلے طہارت صغریٰ کا بیان ہے، اس کے بعد جو ہے نا طہارت کبریٰ کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ طہارت صغریٰ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور طہارت کبریٰ کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی امام قدوری رحمہ اللہ نے، یعنی کہ طہارت صغریٰ وضو کی ضرورت بار بار ہوتی ہے نا، اور یعنی کہ غسل کی ضرورت کبھی کبھار ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس وجہ سے زیادتی کثرت کی وجہ سے، کثرت جو ہے نا وہ مقدم ہونے کے زیادہ مستحق ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے کس کو، امام قدوری رحمہ اللہ نے وضو کو مقدم کیا ہے غسل پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ففرض الطہارتی غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الراس والمرفقان والکعبین تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثۃ خلافا لزفر، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ فرض الطہارہ طہارت کا فرض غسل اعضاء ثلاثہ 3 اعضاء کو دھونا ہے، ومسح الراس اور ایک یعنی کہ سر کا مسح کرنا ہے، 3 اعضاء کو دھونا اور ایک سر کا مسح کرنا، والمرفقان والکعبین اور جو کوہنیاں ہیں اور ٹخنے ہیں، تدخلانی فی فرض الغسل کے غسل کے فرض میں داخل ہیں یہ دونوں چیزیں۔ عند علمائنا الثلاثہ ہمارے 3 علماء کے نزدیک، خلافا لظفر یعنی برخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ اب اس کی تشریح کیا دیکھیں، فرض لغت میں بمعنی تقدیر اور شرعاً اس حکم کو کہتے ہیں جس کا لزوم ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ صحیح ہے، فرض کسے کہتے ہیں؟ بمعنی تقدیر، تقدیر کے معنوں میں ہوتا ہے، اور شرعاً اس حکم کو کہتے ہیں کہ جس کا لزوم، جس کا کرنا، ٹھیک ہے، جس کا لازم ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو، صحیح، قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا اور سر کا مسح کرنا دلیل گزشتہ آیت مبارکہ ہے، یعنی کہ 3 چیزوں کا دھونا فرض ہے اور ایک چیز کا مسح کرنا فرض ہے، اور دلیل اس کی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان والوں جب تم نماز کا ارادہ کرو تو جو ہے تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو اور اپنے سر پر مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، ٹھیک ہے، یہ آیت مبارکہ دلیل ہے اس فرض الطہارہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ غسل بمعنی بہانا، اور بہانے کی حد یہ ہے کہ پانی ٹپکے، اگرچہ 1-2 قطرے ٹپکے، چہرہ دھونے کی حد سر کے بال جمنے کی انتہا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک طول میں، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک عرض میں، ٹھیک ہے۔ اب غسل کا وہ بتا رہے ہیں غسل کس انداز سے کیا جائے گا کہ غسل میں کے معنی بہانا، ٹھیک ہے، بہنا اور بہانا، پانی ٹپکے، پانی ٹپکنا اس کے لیے ضروری ہے، جب ہی کہا جائے گا کہ غسل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو غسل کہتے ہیں کہ بال جمنے کی جگہ، اور چہرے کا دھونا کہاں سے ہوگا؟ بال جمنے کی جگہ، یعنی تھوڑی پیشانی کے اوپر جہاں بال جمنے کی جگہ ہے، بالوں کی جہاں سے گروتھ اسٹارٹ ہوتی ہے، وہاں سے لے کر جو ہے آپ کہاں تک دھوئیں گے؟ طول میں 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ٹھیک ہے، ٹھوڑی کے نیچے تک ہوگا اور پھر 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا کور کیا جائے گا، تو اس کو دھونا کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص نے گیلا ہاتھ جو ہے اپنے چہرے پر پھیر لیا، ٹھیک ہے، یا پھر چہرے پر اتنا تھوڑا پانی ڈالا کہ وہ چہرے پر ہی رہ گیا، بہہ کر جو ہے نا ٹپکا نہیں، گرا نہیں، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے غسل کیا۔ اس کے بعد دیکھیے غسل بالفتح، کسی شے سے میل کچیل پانی کے ذریعے دور کرنا، غسل بالضم تمام بدن کے دھونے کو کہتے ہیں۔ غسل کا مطلب ہے میل کچیل دور کرنا، ٹھیک ہے، اور غسل کا مطلب ہے تمام جو ہے نا جسم کا دھونا۔ غین کے ضمہ کے ساتھ غسل آئے گا تو اس وقت کیا معنی ہوں گے؟ پورے بدن کا دھونا، اور غسل کے معنی میل کچیل دور کرنا، اور اس پانی کو بھی کہتے ہیں غسل، اس پانی کو بھی کہتے ہیں جس سے بدن دھویا جائے۔ غسل بالکسر وہ چیز ہے جس سے سر دھویا جائے، مثلاً صابن اور گل ختمی وغیرہ، ٹھیک ہے، گل ختمی جو ہے نا یہ بھی دھونے کا آلہ ہے، تو اس کو بھی کیا ہے؟ غسل کا مطلب ہے بکسر غین جب آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ دھونے کا آلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں کوہنیاں غسل یدین اور دونوں ٹخنے غسل رجلین میں داخل ہیں۔ مرفقان تثنیہ ہے، مرفق کا تثنیہ، مرفق میم کے کسرہ اور فا کے فتحہ کے ساتھ، اور اس کا عکس بھی جائز ہے، بازو اور کلائی کے جوڑ کو مرفق کہتے ہیں، بازو اور کلائی کے جوڑ کو، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں ہمارے 3 علماء کا کیا مذہب ہے کہ کوہنیاں اور ٹخنے جو ہے دھونے میں داخل ہیں۔ آپ کوہنیوں اور ٹخنوں کی تحقیق بتا رہے ہیں کہ مرفق جو ہے مرفقانی، مرفق کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور مرفق کی تحقیق کیا بتائی؟ کسر کے ساتھ اور فا کے فتحہ کے ساتھ ہے، اور اس کا عکس بھی جائز ہے، یعنی میم کے فتحہ کے ساتھ کر دیں اور فا کے کسرہ کے ساتھ کر دیں تو یہ بھی جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ بازو اور کلائی کے جوڑ کو کہتے ہیں۔ کعبان کعب کا تثنیہ ہے، یہاں مراد پنڈلی کی ہڈی کے ساتھ متصل ابری ہوئی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، پنڈلی کی ہڈی سے متصل ابری ہوئی ہڈی ہے۔ کوہنیوں اور ٹخنوں کے بارے میں ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اختلاف میں آپ کو اپنے الفاظوں میں بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں بیسیکلی اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے ٹخنے اور کوہنیاں جو ہے نا وہ اس میں کس میں داخل ہیں؟ غسل کے فرض میں داخل ہیں، جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھیں یہ جو ہے اس کے غسل کے فرض میں داخل نہیں ہے۔
امام ظفر رحمہ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے کوہنیاں اور ٹخنے جو ہے داخل نہیں ہیں، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی تم اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ثم اتموا الصیام الی اللیل، اتموا الصیام، ٹھیک ہے، روزہ پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ تو دیکھیں جو روزہ ہے وہ رات میں داخل نہیں ہے، رات میں داخل نہیں ہے، یعنی الا کا ماقبل جو ہے وہ مابعد میں داخل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ اس کے الا کے مابعد کے داخل ہونے میں دو جو ہے نا کانسیپٹس ہیں۔ وہ کانسیپٹس کیا ہیں کہ اگر الا کا مابعد، الا کے مابعد یعنی الا کے بعد جو واقع ہے، الا کا مابعد اگر ماقبل کی جنس سے ہو تو پھر وہ ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اور اگر الا کا مابعد الا کے ماقبل کی جنس سے نہ ہو تو پھر وہ ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے غور سے آیت مبارکہ کو نکال کر کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں آیت مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے، دیکھیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ محل استشہاد ہمارے پاس ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ کوہنیوں تک۔ اب دیکھیں الا کا مابعد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الا کے بعد جو ہے مابعد، ٹھیک ہے، تو مرافق کیا الا کا مابعد ہے، اور ایدیاکم کیا الا کا ماقبل ہے۔ اور یہاں پر اس جز میں دیکھیے کہ ارجلکم یہ الا کا ماقبل ہے، یعنی الا سے پہلے موجود ہے، اور کعبین الا کے مابعد موجود ہے، بعد میں موجود ہے۔ اب دیکھیں ہمارے تین علماء کے نزدیک غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے، یعنی کہ مابعد ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے اس وقت جب جو ہے الا کا مابعد ماقبل کی جنس سے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے مرافق، کوہنیاں جو ہیں وہ ہاتھوں کی جنس سے ہیں، کیونکہ لغت میں جو ہے ہاتھ کا اطلاق بغل سے لے کر پنجے تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہاتھ تو اس پورے ایریا کو کہتے ہیں جو کہ جس کا اطلاق جو ہے بغل سے لے کر پنجے تک ہوتا ہے، صحیح۔ تو یہاں پر اس وجہ سے جو ہے کیونکہ مرافق جو کوہنیاں ہیں وہ ایدی یعنی ہاتھوں کی جنس سے ہیں، جب جنس سے ہیں یعنی الا کا مابعد الا کے ماقبل کی جنس سے ہے تو غایہ مغیہ کے اندر داخل ہوگی، یعنی مابعد ماقبل کے حکم میں داخل ہوگا۔ لہذا جو حکم ایدیا کا ہے یعنی کہ ہاتھوں کا ہے، ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے، تو کوہنیوں کا بھی دھونے کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے، کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے۔ اور اسی طرح وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پیر کا اطلاق، ٹھیک ہے، پیر کے اطلاق میں جو ہے کعبین یعنی ٹخنے بھی داخل ہیں پاؤں میں، صحیح۔ تو پاؤں جب الا کا مابعد الا کی ماقبل کی جنس سے ہے تو پھر جو حکم ماقبل کا ہے وہی مابعد کا بھی ہوگا، اسی وجہ سے کیا ہوگا، اسی وجہ سے مابعد جو ہے وہ ماقبل کے حکم میں داخل ہوگا، صحیح ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل کا کیا جواب دیا، انہوں نے کیا کہا تھا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اس دلیل کو بھی دیکھ لیجئے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل میں انہوں نے جو کہا ہے، ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیں ثم اتموا الصیام میں جو صیام ہے، روزہ، ٹھیک ہے، اللیل اور اللیل ہے، ٹھیک ہے، تو اللیل رات جو ہے وہ روزے کی جنس میں سے نہیں ہے، رات ایک الگ چیز ہے اور روزہ ایک الگ چیز ہے، اسی وجہ سے رات روزے میں داخل نہیں ہوگی، صحیح ہے۔ یہ اصول سمجھ آ گیا کہ جب مابعد ماقبل کی جنس سے ہو تو وہ اس میں داخل ہوتا ہے اس کے حکم میں، جب مابعد ماقبل کی جنس سے نہ ہو تو وہ پھر داخل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر لیل جو ہے، رات جو ہے وہ روزے کی جنس میں داخل نہیں ہے، روزہ ایک الگ چیز کا نام ہے، لیل ایک الگ چیز کا نام ہے، اسی وجہ سے لیل جو ہے وہ روزے کی جنس میں داخل نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے ایک اور اس میں اشکال ہے وَأَرْجُلَكُمْ کی تفسیر میں، دیکھیں یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ہمارے نزدیک ارجلا کا عطف لام پر کیا ہے، زبر ہے، صحیح ہے، اور آپ کو پتہ ہے معطوف علیہ کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو ارجلکم پر جو ہم فتحہ پڑھتے ہیں اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا اطلاق ہم کس پہ کرتے ہیں، وجوہکم پر کرتے ہیں، صحیح ہے، وجوہکم پر ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ وجوہ یعنی چہروں کو دھونے کا حکم ہے تو ٹانگوں کو بھی دھویا جائے گا، صحیح ہے، کیونکہ معطوف علیہ کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، زبر ہے دونوں پر، دیٹس وائی کیا کریں گے، دونوں کے ساتھ دھونے کا حکم لاگو کریں گے۔ لیکن
کچھ جو ہے اہل تشیح حضرات کے نزدیک کیا ہے کہ اس کی قرأت جو ہے لام کی کسر کے ساتھ ہے، یعنی ارجلیکم ہے۔ ارجلیکم جب ہے تو پھر وہ اس کا اطلاق کس پر کرتے ہیں؟ رؤوس پر کرتے ہیں۔ رؤوس کے نیچے بھی کسرہ ہے اور ارجلیکم ان کے نزدیک بھی کسرہ ہے، ان کے نزدیک ارجلیکم کے لام کے نیچے بھی کسرہ ہے۔ تو اس صورت میں وہ ارجلیکم کا اطلاق کرتے ہیں رؤوس پر، اور رؤوس کے اوپر اطلاق کرنے کی وجہ سے جو حکم رؤوس کا ہے، سروں پر مسح کرنے کا حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اسی طرح کیا ہوگا کہ ارجلا یعنی کہ پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ ان پر کیا کرنا ہوگا؟ مسح کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی بات آپ کے سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔